اللہ کی محبت میں ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا۔ ہر ویڈیو کے بعد میری یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے زندگی بہت تھوڑی سی دی ہے، گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کی نافرمانی سے منہ پھیر لیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار لیں۔ یہ ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے، ہمارا ہی اس میں فائدہ۔ اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ آخرت بھی بنا دیں گے، اور دنیا کے ہم تو دنیا کے دکھ نہیں جی سکتے، اور آخر کے دکھ ہم کیا جی لیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی میں اللہ نے مہلت دی ہے کہ میری فرما برداری پہ زندگی گزار کے آ جانا، میں تجھے ہمیشہ کی خوشیاں دوں گا، ہمیشہ کی تجھے راحت دوں گا، اور میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، ان آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، ان کانوں نے غلط سنا ہے، یہ زبان غلط بولی ہے، آج میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اور اللہ سے سچی توبہ کریں، اور اللہ کا معاف کرنے کا کیسا انداز۔ بادشاہوں کا دربار ہوتا ہے نا، ایک بادشاہ کا دربار عام ہوتا ہے اور ایک دربار خاص ہوتا ہے۔ ہمارے رب کا بھی ایک دربار عام ہے اور دربار خاص ہے۔ دربار عام اب بھی کھلا ہوا، شام تک کھلا رہے گا۔ جب رات کے 12 بجیں گے تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آئے گا، اور صدا لگانے والا فرشتہ صدا لگائے گا، ہے کوئی میرا بندہ یا بندی جو مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہے؟ کوئی جو مجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہو؟ محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ علیہ بازار گئے، وہاں سے لونڈی خرید کے لے آئے، اور جب لے کے آئے لوگوں نے کہا یہ تو پاگل سی ہے، اس نے کہا بھائی اب تو میں لے آیا ہوں، اور رات کے 12 بجے دیکھا وہ کنیز، وہ لونڈی مسلے پہ بیٹھی ہوئی اور اللہ سے لو لگی ہوئی، اور کیا کہہ رہی ہے لوگ؟ یا اللہ، وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے۔ کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، کہنے یا اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے۔ ادھر حسین بن بغدادی کی آنکھ کھلی، سوئے ہوئے تھے ساتھ، تو ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اے لڑکی کیا کہتی ہے؟ ایسے نہ کہہ، یوں کہہ کہ آئے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے۔ وہ کہنے لگی چپ کرو۔ حسین بغدادی چپ، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے مسلے پہ نہ بٹھاتا اور تجھے وہاں نہ سلاتا۔ اس کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے میری نیند سے اٹھا کر مجھے مسلے پہ کھڑا کر دیا۔ پھر یہ کہنے لگی اے اللہ، اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں، یا اللہ مجھے اپنا وصال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے۔ چیخ لکنی جان نکل گئی۔ وہ کہتے مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا اور کفن لینے گیا۔ جب کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی اور سبز کفن، اور ان پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کی فرما برداری پہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں عذاب دیتا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے، کبھی تو آتا تو صحیح، کبھی مجھے آزماتا تو صحیح، میں تو تیرے دل میں بستا ہوں، تیری روح کی رگ رگ میں بستا ہوں، تیرے بال کے ایک ایک ریشے میں بستا ہوں، تیرے خون کے ایک ایک قطرے میں بستا ہوں، تیرے گوشت کی ایک ایک بوٹی میں بستا ہوں۔ ارے تو تو میرا بنا ہوا، ارے تو تو میرا بنا ہوا، میں نے تجھے بنایا، تو نے مجھے نہیں بنایا، پھر میں تجھ سے محبت کیوں نہ کروں؟ ماں باپ بھی اولاد سے ناراض ہو جائیں تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا کبھی نہیں پائیں گے۔ وہ تو تانا بھی نہیں دیتا، عمر تو گزری بتانے پوجا، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ یہ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے؟ جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے۔ آج توبہ کریں، اس وقت توبہ کریں، پھر اللہ کی رحمت پاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا موقع دیا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، فرمایا جو میرے احکامات پر چلے گا، 28ویں پارے کی آیت کا مفہوم بیان کرو، جو میرے احکامات سے کرے گا، وہ چیز جو مجھے پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا، اے میرے بندے تجھے بڑی پسند ہے۔ اگر میرے احکامات پہ چلے گا،
میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے وہ بھی دوں گا تجھے آخرت دوں. اللہ نے وعدہ کیا. میرے احکامات کیا ہیں؟ نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو اور اچھے اخلاق. تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اللہ نے قرآن میں اللہ فرمائے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے، یہ توبہ. فرمایا پچھلے سارے ہی میں نے معاف کر دیے اور بعد میں اچھے عمل کرنا شروع کر دیے. فرمایا جتنے اس نے پچھلے گناہ کیے میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو اللہ فرمایا ہے کوئی ایسا بادشاہ جو معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یا داؤد، مجھے یہ حدیث اتنی پیاری لگی. یا داؤد، اللہ تعالیٰ فرما رہے داؤد، یا داؤد بشر المجرمین، اے داؤد جاؤ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو. داؤد علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے. فرمایا نہیں، جاؤ ان کو کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اے داؤد تو ہی بتا، جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے، اہل بیت کی محبت مانگے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت سے مانگے، اور امام حسن حسین کی محبت مانگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت مانگے. اور میرے بھائی اور دوستو، یہ میں ہر بیان میں کہتا ہوں یا اللہ اہل بیت کی یا اللہ محبت میرے دل میں پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ میں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر. کتنا پیار ہو گیا. یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر. اور میں ہر بیان میں یہ کہتا ہوں اہل بیت کی محبت یا اللہ میرے دل. ایک بندے نے کہا مجھے کامنٹ کی، کہتا باقی صحابہ کا بھی نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ کیا آپ شیعہ؟ یعنی کہ اس کا کہنے کا مقصد ہے او میرے بھائی صحابہ کس گھرانے کی وجہ سے صحابہ بنے ہیں مجھے بتائیں ذرا. حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب کس گھرانے کی وجہ سے ملا؟ اہل بیت کے گھرانے کی وجہ سے صدیق کا لقب ملا. حضرت عمر کو فاروق کا لقب اہل بیت کے گھرانے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. اور حضرت عثمان کو غنی کا لقب اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کے گھرانے کی وجہ سے ملا. اور حضرت علی کو حیدر کا لقب اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کے گھرانے کی وجہ سے ملا. تو میرے بھائی اور دوستو، ایک دفعہ ایک بندے نے کہا عمر تو نے اسلام کو چمکا دیا، تو نے دین کو چمکا دیا. فرمایا نہیں 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 نہیں، مجھے دین نے چمکا دیا، مجھے دین نے چمکا دیا. تو میرے بھائی اور دوستو، اہل بیت سے محبت مانگیں، اہل بیت کی محبت مانگیں. سارے ہی صحابہ عزیز ہیں، سارے ہی صحابہ. دیکھیں نا اہل بیت کے گھرانے کی وجہ سے صحابہ کرام بنے، پوری دنیا میں انہوں نے دین کا کام کیا، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. جب اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آئے، تو اللہ نے کیا سارے صحابہ کو کیا لقب دیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عورتوں کو کیا کہا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو میرے بھائی اور دوستو، جو بندہ بھی اسلام پہ آ گیا، جو بندہ بھی اللہ کی فرما برداری پہ آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ آ گیا، اللہ نے اس کو چمکا دیا، اللہ نے اس کو چمکا دیا، اللہ نے اس کی دنیا بھی بنا دی، اللہ نے اس کی آخرت بھی بنا دی. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، اہل بیت کی محبت مانگیں، اہل بیت کی محبت مانگیں، اہل بیت کی حسینی بن جائیں، حسینی بن جائیں، اور اہل بیت کی محبت مانگیں. میرے بھائی اور دوستو، کچھ لوگ ایسے ہیں حضرت علی کا نام لے ان کے منہ کو چڑھ جاتے ہیں. یار یہ کیا بات ہوئی یار؟ حضرت علی کا نام لیتے کہ حضرت تم شیعہ ہو، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت ہے تو بندہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ میرے بھائی یہ ایسے فرقے پیدا کیے ہوئے ہیں، ایسے دلوں میں دراڑیں پیدا کی ہوئی ہیں. میرے بھائی اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت نہیں دل میں آئی تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اگر اس گھرانے کی محبت نہیں ہے، یہ اکثر لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں. فلانا جی وہ اپنے لباس پہن لیے انہوں نے،
اور اپنی اپنی نشانیاں بنا، یہ ہمارا فرقہ، وہ تمہارا فرقہ، یہ ہمارا فرقہ یہ کپڑا نہیں پہنا، وہ فرقے والا پہنتا ہے، وہ کپڑا نہیں پہنا یہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، تم سب مسلمان ہو، تم سب مسلمان ہو، اور آپس میں کسی گورے کو کالے پہ فقیت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پہ فقیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ نے اس دنیا میں ہر انسان کو ویلیو تب بنے گی جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جتنا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، جتنا عبادت گزار ہوگا، اللہ کے دربار میں اس کی اتنی قدر بنے گی۔ کوئی گورا کالے کی اللہ کے ہاں وقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس گھرانے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ گھرانے کی وجہ سے اللہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی، اور صحابہ کرام کیا بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے بھائی اور دوستو، کتنے لوگ جہنم سے بچ کے جنت، اور نبیوں والا، اس امت کو نبیوں والا کام ملا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، اخرجت نکالے گئے ہو، للناس لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون، تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو اور نیکی کا حکم کرو، مجھ پر ایمان ہے، مجھ پر ایمان۔ بہترین امت اللہ نے فرمایا، بہترین امت ہو تم، اور بہترین۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہوا اجتباکم، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے چن لیا، ساری امتوں میں سے میں نے تجھے چن لیا، اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ڈال دیا۔ اور میرے بھائی اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چہرہ ہو، سنت کے مطابق لباس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تو ایک بندہ مسخرہ، اس نے نقلیں اتارنی شروع کر دی، ڈنڈا لے لیا، پگڑی باندھ لی اور چوگا پہن لیا، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام دعوت دے پیچھے پیچھے ان کی نقل اتارے۔ اور جب اللہ نے فرعون پر عذاب ڈالا، فرعون کو ڈبویا، تو اللہ نے اس کو بچا لیا۔ فرمایا یا اللہ، یہ تو سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا۔ فرمایا موسیٰ، یہ جب تیری نقل اتارتا تھا نا، تیری نقل کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو بچا لیا۔ نقل یعنی کہ مسخرہ چھیڑنے کی وجہ سے اس نے نقل، اللہ نے بچایا۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق چہرہ بنا، مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے، اللہ بخشے گا، اللہ بخشے گا میرے بھائیوں، یہ نقل ہی اللہ اصل میں کر دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج سے پچھلی زندگی پر ہم توبہ کریں، جتنی پچھلی زندگی ہے یا اللہ، جتنا تیری نافرمانی ہو یا تو معاف کر دے، اور آگے سے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ دیکھیں کیسے سکھ آتے ہیں زندگی میں، دیکھیں کیسے بہاریں آتی ہیں زندگی میں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔